میں اس وقت موجود ہوں بورڈ اسپتال میں، جہاں پہ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے ایک اویئرنیس سیمینار رکھا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت آزاد کشمیر کی پہلی سرجن ڈاکٹر فرزانہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ جی بہت شکریہ۔ ہم نے یہ آج جو سیمینار کیا ہے، اس کا جو ٹاپک تھا وہ کارسینوما بریسٹ کی اویئرنیس تھی۔ تو اویئرنیس میں چونکہ بہت ہم لیگ کر رہے ہیں اور پبلک لیول پہ بھی اویئرنیس نہیں ہے، ایون کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں بھی ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے یہ اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور وہ رپورٹ کرتے ہیں او پی ڈیز میں، تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ارلی سٹیجز پہ آپ کارسینوما کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ جب ڈائگنوسس ارلی ہوتی ہے تو ٹریٹمنٹ کی بھی آپشنز زیادہ ہیں ہمارے پاس، اور وہ ارلی ٹریٹمنٹ اور پراپر ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کہ سروائیول ریٹ بڑھ رہا ہے اور یہ ہے کہ ہم ڈیتھس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس سیمینار کا پرپز یہ تھا کہ اس میں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں وہ بھی موجود ہوں، اسٹوڈنٹس تھے ہمارے ساتھ میڈیکل کالج کے، اس کے علاوہ جو پبلک بھی تھی ہمارے ساتھ، اور پھر یہ کہ سرجنز کی سب کمیونٹی یہاں پہ موجود تھی۔ تو اس طرح سے جب یہ ڈفرینٹ برینز اکٹھے ہوتے ہیں تو میسج بہت تیزی سے اسپریڈ ہوتا ہے اور ایکوریٹلی اسپریڈ ہوتا ہے، اور اس کا پرپز بھی سب کو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ساتھ پولیٹیشینز بھی تھے جو کہ ہیلتھ کیئر پالیسی میں یہاں پہ انوالو ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہ ایڈوانٹیج تمام کمیونٹی کا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر اریبہ موجود ہیں جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ابھی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ بتائیے گا کہ کیا وجوہات آپ سمجھ رہی ہیں کہ کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز؟ بیسک ہماری یہی ہے کہ ہم اب سمپل اگر اس پہ رہیں کہ ہماری جو ڈائٹ ہے، جو ہماری خوراک ہے، ہماری جو ایکسرسائز ہے، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی بالکل بھی نہ سمجھیں، ہمیں ان پر اس کو ہم نے ایکسرسائز کریں، ہم اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں، تو کافی حد تک انہی چیزوں سے جو ہے ہماری کینسر کی طرف جاتے ہوئے رک جاتی ہے بات۔ تو یہی ہمارے میجر فیکٹرز ہیں، اور کیونکہ اب ایک ہم نے کافی زیادہ دیکھ لیا کہ پاکستان میں کافی کامن ہو چکا ہے، تو اس چیز کو ہم ابھی لائٹلی نہیں لینی چاہیے۔ ہم نے بالکل بیسک سٹیپس بتا دی ہیں، پریونشن کا یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ٹریٹمنٹ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہماری ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ اگر ہم جو عورتیں ہیں اس چیز کو چھوڑ دیتی ہیں، اگر ہم ایک چھوٹے لمپ کو نکال دیں، اس کا خرچہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ہم بعد میں کینسر کی ٹریٹمنٹ کریں گے، کیونکہ لاکھوں میں لگ جاتی ہے اس کی جو علاج ہے، اور ہمارے جو پاکستانی عوام ہے اس کے لیے ان کے پاس وہ اس چیز کو افورڈ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہی ہماری پریونشن ہے کہ سیلف ایگزامینیشن کریں، اپنی خوراک ٹھیک رکھیں، اپنی چہل قدمی ایک رکھیں، اور اگر آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری عورتیں خوف کی وجہ سے، پیسے کی ڈر کی وجہ سے وہ بتاتی نہیں، چھپا کے رکھتی ہیں، اور یہ ہے کہ جدھر آپ کا چھوٹا خرچہ ہے ادھر بہت بڑا خرچہ ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نکلوائیں، آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ آپ فیمیل ڈاکٹرز بھی الحمدللہ آزاد کشمیر میں اب ہماری ہیں، لیکن یہ اس بات پہ رہنا کہ صرف فیمیل سرجن ہیں تو ہی ہم دکھائیں گے، آپ میل سرجنس کو بھی دکھائیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے ہمیں پیشنٹ کا علاج کرنا ہے، ہمیں آپ کے جینڈر سے کوئی وہ نہیں ہے، تو چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، آپ ڈاکٹرس کے پاس جائیں، دکھائیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جو پیشنٹ ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ صرف اس کو افیکٹ کرے، جبکہ پورے خاندان کو اس کی بیماری افیکٹ کرتی ہے۔ تو آپ کے چھپانے سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، معاملات اور خراب ہوں گے۔ میرا یہی میسج ہے عوام کے لیے۔ ڈاکٹر اریبہ کو آپ نے سنا، اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر نہید موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو واقعات ہیں، کینسر کے جو کیسز ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری خواتین کیوں نہیں آتی ڈاکٹرز کے پاس، اور وہ فرسٹ ارلی سٹیج کے اوپر یہ ڈائگنوز کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اس میں بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلے تو خواتین جو ہیں وہ شرمندہ ہوتی ہیں سب سے پہلے اپنے مسائل کے لیے، ان کا یہ خیال ہے کہ سرجن صرف اور صرف یہاں پہ مرد حضرات ہیں۔ تو خواتین کو سب سے پہلے ہم آگاہی یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ خواتین سرجنز بھی ہیں جن کو وہ اپنے یہ پوشیدہ امراض جو ہیں وہ آرام سے بتا سکتی ہیں، پورے رازداری کے ساتھ ان کا معائنہ جو ہے ہم کرتے ہیں، اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس خواتین ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں، خواتین سونالوجسٹ ہیں ساری، جس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک پردے کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ہچکچا رہی ہوتی ہیں، تو وہ چیز ان کی ختم ہونی چاہیے، اور جلدی ان کو جو ہے پھر بہت سی
خواتین ہیں وہ اس چیز سے ڈرتی ہیں کہ اگر کوئی گلٹی ہے یا کوئی بیماری ہے تو خدا نہ خواستہ یہ کینسر ہی ہوگا تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے. تو ان کو یہ بات بتانا ہم چاہتے ہیں کہ ہر گلٹی یا ہر طرح کے جو رسولی ہے یا جو کوئی زخم ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کینسر ہی ہو, وہ سادہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ چیک اپ کے لیے جلدی آئیں, کیونکہ جتنا جلدی چیک اپ کے لیے آئیں گے جتنے جلدی اس کی تشخیص ہوگی اتنی ہی جلدی جو ہے اور اس کا اچھا علاج ہوگا. ڈاکٹر نے یہ بتائیے گا کہ پچھلے 5 سے 6 سال کے دوران دیکھا جا رہا ہے جو کینسر کے کیسز ہیں اسپیشلی بریسٹ کینسر کے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے کہ اتنا تیزی کے ساتھ یہ اضافہ کیوں ہوا؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کیسز تو پہلے بھی تھے لیکن پہلے آگاہی نہیں تھی, پہلے جو لوگ تھے وہ ڈاکٹر پاس آ نہیں رہے تھے. ایک تو وجہ یہی ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ہم جا سکتے ہیں, اپنا معائنہ کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ پہلے جو ہمیں کیسز پتہ ہی نہیں چلتے تھے اب وہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں. اور دوسری وجہ بہت سی ہمارے انوائرمنٹل چینجز ہیں, بہت سا جو ہے یہ میڈیا ایکسپوئر ہے جو ہارمونل چینجز لا رہا ہے, پھر جو ہے لائف سٹائل چینجز جو ہیں, جو پروسیس فوڈ لوگ یوز کرنے لگ گئے ہیں, فریش فوڈ کم یوز کرتے ہیں, فریش فوڈز جو ہیں, ایکسرسائز کی کمی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جو یہ کنٹراسیپٹیو جو گولیاں ہیں بچے روکنے والی اس قسم کی دوائیاں, ہارمونز کی جو ہے غلط استعمال, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کینسر کو زیادہ کر رہی ہیں. ایک میسج کنوے کرنا چاہیں گی کس چیز کی ضرورت ہے ابھی بھی ہمیں جہاں پہ ہم نے ان سب چیزوں کو جو کینسر کرتی ہیں جو ہم ریپیٹڈلی بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, جہاں ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پیغام بھی پہنچانا ہے کہ ان بیماریوں سے ڈرے نہ, ان کے بارے میں آپ اپنے اندر ایک وہم پال کے نہ بیٹھیں, جلدی ڈاکٹر کے پاس آئیں. سرطان کے تقریباً 90,000 کیسز سالانہ رپورٹ ہوتے ہیں جن میں سے 40,000 مریضوں کی موت ہو جاتی ہے. سیمینار جو ہے وہ نارمل پبلک کی اویئرنیس کے لیے تھا کہ کیسے جو ہے وہ چھاتی کا سرطان, بریسٹ کینسر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کیسے اپنی جو ہے اس کی نمبر جو ہے شرح میں اضافہ ہوا جا رہا ہے. پاکستان میں ہر سال تقریباً 90,000 سے زیادہ جو ہے کیس بریسٹ کینسر کے رپورٹ ہو رہے ہیں, اور اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری اموات اس کی وجہ سے واقع ہو رہی ہیں. تو ہمارا یہ سیمینار بیسیکلی اسی لیے تھا کہ عام جو ہماری پبلک ہے اس میں علامات کے لیے ہم کہ مطلب ان کو بتایا جائے کہ اس کی کیا علامات ہیں اور کس کیس میں انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے, تاکہ جلد از جلد اس کو بیماری کو پکڑا جا سکے اور اس کا علاج کیا جا سکے. چھاتی کے کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں آگہی اجاگر کی جائے. فائزہ گیلانی, مظفر آباد, آزاد کشمیر.